बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। भारत और पाकिस्तान की जंग महज रुकी है, ख़त्म नहीं हुई। राजनाथ सिंह और मोदी के वाज़िया पैगामात। भारत की सरहदी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट पर हैं। जिस तरह का हाई अलर्ट है वो जंगी हालात जैसा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आईएएस विक्रांत और नेवी की टीम से मुलाकात की और वाज़िया किया कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि महज वक्ती तौर पर रुका हुआ है। राजनाथ सिंह का कहना था कि इस बार पहला हमला भारतीय नेवी करेगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नेवी खामोश है लेकिन जब हरकत में आएगी तो सुनामी बन जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने भी वाज़िया पैगाम दिया है कि 25 करोड़ पाकिस्तानी किसी गलत फहमी में न रहें। भारत ने फौज को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया है। ब्रह्मोस और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी, भारत का भरपूर हमले का मंसूबा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। इसके साथ साथ भारत हाइपरसोनिक वर्जन और छोटे साइज के ब्रह्मोस मिसाइल भी तैयार कर रहा है ताकि राफेल जेट्स के साथ मुंसलिक किए जा सकें। भारतीय नेवी के सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल पूरे पाकिस्तान को हदफ बना सकेंगे। कई रियासतों में ब्लैक आउट मशकें और फौजी मॉक ड्रिल्स भी की जा रही हैं। इन तैयारियों से वाज़िया होता है कि भारत एक बार फिर भरपूर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भारत का जंगी इत्तेहाद मुस्तहकम। इसराइल भारत को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है ताकि वो इस जंग को अगले मरहले के लिए ले जा सके। इसराइल के लिए इस जंग का कामयाब होना ज़रूरी है ताकि वो ईरान पर हमले से पहले चीनी और रूसी टेक्नोलॉजी की ताकत का अंदाज़ा लगा सके। भारत और इसराइल के दरमियान खुफिया दफाई माहदे और अरबों रुपयों की खरीदारी हो चुकी है। इसराइली ड्रोन्स और इंटेलिजेंस सिस्टम्स इस जंग में इस्तेमाल होंगे। भारत इस लड़ाई को इसराइली तर्ज पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। रूस, चीन और भारत के मुमकिन इत्तेहाद से अमेरिका को खारिज करके नई शबबंदी की तैयारी। रूस ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि भारत, चीन और रूस बाहम तजारती इत्तेहाद बना सकते हैं जो अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म कर सकता है। अगर अमेरिका ने भारत पर किसी किस्म की पाबंदी या दबाव डाला तो भारत रूस और चीन की तरफ झुकाव अख्तियार कर सकता है। माजी में अमेरिका और रूस एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन हालात बदलने से मुमकिन है भारत भी चीन से बेहतर ताल्लुकात कायम करे। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान से जंग की तैयारी मुकम्मल रखेगा। ये सफारती हिकमत अमली जाहिर करती है कि भारत कई महाजों पर बेक वक्त सरगर्म है। भारत और फ्रांस के दरमियान शदीद कशीदगी। फ्रांस और भारत के दरमियान राफेल तैयारों के मामले पर संगीन नोयत की कशीदगी पैदा हो चुकी है। फ्रांस भारत के पायलट्स के इंटरव्यूज और मुकम्मल ऑडिट करना चाहता है ताकि गिरने वाले तैयारों की वजूहात मालूम की जा सकें। फ्रांसीसी कंपनी का मौक़िफ़ है कि इनके तैयारे दुरुस्त हैं, खराबी भारतीय पायलट्स में है। भारत ने ताहाल फ्रांसीसी टीम को मुकम्मल रसाई नहीं दी, जिस पर फ्रांस शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। ये तनाज़ा आलमी मीडिया पर भी शह सुर्खियों की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर सवालात। इंडोनेशिया समेत कई ममालिक ने राफेल की अफादियत पर सवालात उठा दिए। फ्रांसीसी कंपनी का कहना है कि इनके तैयारे PL-15 और जदीद मिसाइलों का सामना करने के काबिल हैं। राफेल के गिरने पर अब फ्रांस खुद अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। ऑडिट के जरिए वो सारा इल्ज़ाम भारतीय पायलट्स पर डालने की तैयारी में है। अगर भारत ने रसाई न दी तो एकतरफा रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। भारतीय फ़ज़ाइया की तैयारी पर शदीद एतराज़ात। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया में तरबियत याफ्ता पायलट्स की शदीद कमी। भारत ज़्यादातर इसराइली ड्रोन्स और बरहमोस मिसाइलों पर इन्हिसार करने लगा। मुस्तकबिल की जंगों में इंसानी पायलट्स की महारत ज़रूरी होगी, जो भारत के पास मौजूद नहीं। भारतीय फ़ज़ाइया को 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ 31 फ़ाल हैं। दूसरी तरफ भारतीय एयर चीफ भी ताख़ीर और गैर मौसर मुआहदों पर बरहमी का इजहार कर चुके हैं।
سورس کوڈ کا تنازع اور یورپی ٹیکنالوجی کا بحران، بھارت نے فرانس سے سورس کوڈ مانگا تاکہ سافٹ ویئر میں تبدیلی کی جا سکے۔ فرانس نے سورس کوڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنی انٹیلیکچوئل پراپرٹی قرار دے دیا۔ فرانس کا موقف ہے کہ سورس کوڈ دینے سے ان کی ٹیکنالوجی چوری ہو سکتی ہے۔ بھارت نے رافیل پر $288 ملین فی طیارہ خرچ کیا، جس سے 3 F-35 لڑاکا طیارے خریدے جا سکتے تھے۔ یہ تنازع صرف فرانس کا نہیں بلکہ پورے یورپ کی ساکھ پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ پاکستان کے خلاف ممکنہ بھارتی پراکسی وار کا خدشہ، رپورٹس کے مطابق بھارت اس بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت کشمیر اور گلگت بلتستان میں پراکسی جنگ چھیڑنے کی کوششیں کر سکتا ہے۔ راجناتھ سنگھ کے حالیہ بیانات اسی حکمت عملی کا حصہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو صورتحال بھارت نے پیدا کی، ویسی ہی پالیسی اب کشمیر میں اپنائی جا سکتی ہے۔ یہ تمام اقدامات اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے اور اندرونی بحران سے بچانے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جوہری معاہدہ کرو یا اسرائیلی حملے کا خطرہ مول لو، سعودی عرب کا ایران کو دو ٹوک پیغام۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے ایران کو واضح پیغام دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری معاہدے پر بات چیت کی پیشکش کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے گزشتہ ماہ تہران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایرانی حکام کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دو ٹوک پیغام پہنچایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری معاہدے پر بات چیت کی پیشکش کو سنجیدگی سے لیا جائے، ورنہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ ایرانی صدر کا جوہری ہتھیاروں سے متعلق اہم بیان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ روز عمانی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی ایران کو یورینیم کی افزودگی سے نہیں روک سکتا۔ عرب خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران ایسے تمام دباؤ کو مسترد کرتا ہے اور اپنے یورینیم کی افزودگی کے حق پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی قوانین ہر ملک کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی سے متعلق سائنسی سرگرمیوں کی اجازت دیتے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں انسانی صورتحال بہتر نہیں کرتا تو یورپی ممالک کو احتجاجی موقف سخت کرنا ہوگا۔ ایمانوئل میکرون نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے فلسطین اسرائیل تنازع کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو شرائط کے ساتھ تسلیم کرنا ایک اخلاقی فرض ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو مشروط تسلیم کرنا اخلاقی فرض ہی نہیں بلکہ سیاسی ضرورت بھی ہے۔ فرانسیسی صدر نے یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرینی تنازع امریکہ کی ساکھ کا امتحان ہے۔ اسرائیل کی منظوری سے آنے والے امریکی جنگ بندی معاہدے کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی منظوری سے آنے والے امریکی جنگ بندی معاہدے کو مسترد کرتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اسرائیل نے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی جانب سے پیش کیے گئے منصوبے کو منظور کر لیا۔ اس حوالے سے اب حماس کی جانب سے منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حماس کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا بتاتا ہے کہ معاہدے کے تحت حماس کی جانب سے 10 زندہ قیدی اور 18 مردہ یرغمالی کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ اس کے بدلے اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت جنگ بندی 60 دن تک جاری رہے گی۔ رافیل طیارے اتنے اچھے نہیں، پاکستان نے ہمارے 5 طیارے مار گرے، اہم بی جے پی رہنما نے اعتراف کر لیا۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے اہم رہنما سبرامنین سوامی نے پاکستان کے ہاتھوں 5 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان نے 7 مئی کو بھارت کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر جارحیت کے رد عمل میں بھارت کے 6 طیارے مار گرائے تھے، جن میں 3 رافیل بھی شامل تھے۔ عالمی میڈیا پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں رافیل جیسے جدید طیاروں کی تباہی کو بھارت کے لیے ذلت امیز شکست قرار دے چکا ہے۔ روس پاکستان اسٹریٹجک شراکت داری میں پیش رفت، بھارت سفارتی سطح پر ناکام۔ روس اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری میں پیش رفت جاری ہے، جو کہ بھارت کی سفارتی سطح پر بڑی ناکامی ہے۔ پاکستان کی مضبوط معاشی ساکھ سے متاثر روس نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا معاہدہ کر لیا۔
اور اس بدلتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں خطے میں بھارت کا اثر رسوخ شدید خطرے میں پڑ چکا ہے۔ دہائیوں سے بھارت کے اسٹریٹجک اتحادی روس کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا معاہدہ بھارت کی سفارتی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان $1 ارب کی دو طرفہ تجارت ہوگی۔ اس طرح پاکستان کا روس سے سستے تیل کی درآمد کا سلسلہ بھی کامیابی سے جاری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک کے شہریوں کے تمام ویزے بند کر دیے۔ سعودی عرب کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق سعودیہ نے پاکستان سمیت 14 ممالک کے شہریوں کے لیے تمام ویزے بند کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے 14 ممالک کے شہریوں کے لیے بلا ورک ویزا کوٹا کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر متعدد غیر ملکی کارکنوں اور کاروباروں کو متاثر کرے گا۔ جاپانی وزیر اعظم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ٹیرف اور سلامتی امور پر گفتگو۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گفتگو میں تجارتی کشیدگی اور علاقائی سلامتی کے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس رابطے سے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے موقف کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی ہے، جو مستقبل میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اقوام متحدہ شدید مالی بحران کا شکار، بجٹ میں 20% کٹوتی کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ اس وقت شدید مالی بحران سے دوچار ہے اور سیکریٹریٹ نے $3.7 ارب کے سالانہ بجٹ میں 20% کٹوتی کی تیاری کر لی ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے نتیجے میں عالمی اداروں میں 6,900 ملازمتیں کم کی جائیں گی۔ تمام محکمے 13 جون تک یہ واضح کریں گے کہ کن شعبوں میں اخراجات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو سفیر بنانے کا فیصلہ۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو سفیر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ اقدام باہمی روابط کو مزید فروغ دے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔